العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دین لمن لا عہد لہ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ آج جمعہ کے بیان میں نے ایک ایسی حدیث کا انتخاب کیا جو بہت چھوٹی ہے سائز کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ایمان اور دین کی روح اور مغز بتایا۔ ایمان ہے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول پر سچائی کے ساتھ ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا، یہ تو اقرار ہے۔ اور اس میں نہ جھوٹ ہے، نہ کپٹ ہے، نہ نفاق ہے اور نہ دوغلاپن ہے۔ دل میں اللہ کو ایک مانا، اسی کو کہتے ہیں امانت، یعنی جو چیز جہاں پر رکھنے کے لیے ہے اور اس کا جو درجہ ہے صرف اسی درجے پر رکھنا، اللہ کو اللہ ماننا، اسے اقرار یقین تصدیق کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ حقیقت ہر جگہ چلے گی جس کے اندر امانت نہیں ہے۔ امانت کیا ہے؟ ہم نے کسی کی چیز لی رکھنے کے لیے یا کسی کو دی رکھنے کے لیے کہ آپ میری یہ امانت اپنے پاس رکھیں، تو میرا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے جس کو دیا میں نے یا اس کو جس نے دیا، کہ اس میں ذرہ برابر بھی خرد برد نہ کرے، ذرہ برابر بھی خرد برد نہ کرے، یعنی اس کی چیز جیسے اس نے دی اور جس انداز میں دی بالکل ویسے ہی اسے حوالے کرنا، یہ امانت ہے۔ اور اس میں ذرا بھی ہم نے گڑبڑی کی تو خیانت ہو جائے گی۔ تو اب دنیا میں جو بھی ہم کو معاملہ کرنا ہے، ہر چیز میں، سامان میں امانت، عبادت کے اندر بھی امانت، یعنی نماز کو ایسے ہی ادا کرنا جیسے اللہ نے فرض کیا ہے اور اللہ کے رسول نے جس طریقے سے اس کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے، ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، ویسے ہی ہم نماز کو اگر ادا کریں گے تو ہم نے نماز کی امانت ادا کر دی۔ روزہ یہ عبادت ہے لیکن اللہ کی امانت بھی ہمارے ذمہ، اللہ نے ہمیں اسے ادا کرنے کا مکلف بنایا ہے اور یہ ہمیں حوالے کیا ہے کہ ایسے ہی روزہ رکھو، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمہارے پیٹ میں کوئی دانہ یا پانی نہ جائے اور تم اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شرائط اور آداب بھی رکھے کہ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، کینہ مت کرو، لڑائی مت کرو، اس لیے کہ وہ روح متاثر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی کو دیکھو کہ وہ روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، فلا حاجت للہ، فلا، اس کے روزے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے،
حج کے جو ارکان ہیں، جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں، جو مناسک حج ہیں، ہم نے ویسے ہی ادا کیا تو ہم نے حج کی امانت پوری کر دی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے جو فرائض ہیں کہ جب سال گزر جائے اور آپ کے اوپر کسی کا قرض نہ ہو، یعنی قرض دینے کے بعد نصاب زکوٰۃ جو بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی، یا موجودہ زمانے میں اس کی جو رقم بنتی ہے وہ آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس کسی کا قرض نہیں ہے، ایک دم صاف ستھرا ہے، تو اس کی زکوٰۃ دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ ادا کرنا، یہ روزے کی امانت ادا کرنا ہے۔ تو عبادات بھی ایک امانت ہے، معاملات بھی ایک امانت ہے، اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ، بیوی کا حق ادا کرنا، بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے، باپ اپنے بیٹے کی تربیت کا حق ادا کرے، بیٹا اپنے باپ کے ادب و احترام اور خدمت کا حق ادا کرے، بھائی بھائی کا حق ادا کرے، باپ پڑوسی کا حق ادا کرے۔ یہ سب امانتیں ہیں، شریعت نے ہمارے ذمے جو بھی فرائض واجبات ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے، عبادات میں، معاملات میں۔ اور روپیہ پیسہ رکھنا، زیور رکھنا، یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کی امانت ہے، اور بات بھی امانت ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ آپ کو یہ بات میں بتا رہا ہوں، صرف آپ کو کسی سے کہیے گا مت، اس کی بات امانت ہے۔ اب اگر ہم نے اور آپ نے وہ بات کسی سے کہہ دی، گویا کہ ہم نے خیانت کی ہے، اور خیانت کرنا یہ منافقین کی صفت بتائی گئی ہے۔ منافق کی 4 صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اذا اؤتمن خان، واذا حدث فجر، یا واذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، واذا عاہد غدر، اور جب اس سے کوئی عہد کیا جاتا ہے، وہ کسی سے عہد کر لیتا ہے تو اس کی غداری کہتا ہے، عہد کو پورا نہیں کرتا، وعدے کو پورا نہیں کرتا، ویسا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرنے لگتا ہے۔ یہ منافق کی صفت ہے۔ منافق کو کیسے پہچانا جائے گا؟ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت دیں گے تو خیانت کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے جب وہ کیا کرتا ہے، بات کرتا ہے تو اس میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ امانت ہے، بات کسی کا راز امانت ہے، کسی کی بات امانت ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا ہم نے آپ سے مشورہ لیا، کسی مسئلے میں مشورہ لیا، آپ کو بڑا سمجھ کر کے، صاحب الرائے سمجھ کر کے مشورہ لیا، اور آپ نے کہنا شروع، وہ آئے تھے نا مشورہ لینے آئے تھے، مشورہ لینے آئے تھے، یہ پوچھ رہے تھے المستشار مؤتمن، جسے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے۔ ارے کچھ تو سمجھے تھا آپ کو کہ آپ سے مشورہ لینے گیا تھا۔ اسی لیے امانت کا معاملہ بہت وسیع ہے۔ یہ نہ سمجھا کہ ہمارے پاس کوئی روپیہ رکھ دے، کوئی سامان رکھ دے، کوئی گھڑی رکھ دے، موبائل رکھ دے، یا کوئی بھی سامان رکھ دے، امانت وہی صرف ہے، وہی صرف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کب مکمل ہوگا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت نہیں ہے وہ منافق ہے، جس کے اندر امانت نہیں ہے وہ منافق ہے۔ منافق کی 2 قسم ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، اور عقیدے کے منافق تھے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان سے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار اور اعلان کرتے تھے،
لیکن دل میں نہ آپ کو رسول اور نبی مانتے تھے اور نہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد ہوتا تھا اپنے آپ کو بچانا، کہ مسلمانوں کا دبدبا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ رہنا بھی چاہتے تھے فائدہ اٹھا کر کے، اور آپ کو مانتے بھی نہیں تھے۔ اور نفاق ان کا عقیدے کا نفاق تھا، ان المنافقین لفی درک الاسفل۔ منافق جو ہے چونکہ دوگلے ہیں، تو دوگلے تو مشرک سے بھی گئے گزرے ہیں اللہ کے نزدیک، جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد ایک عمل کا منافق ہوتا ہے، یعنی وہ ایمان اور عقیدے میں سچا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے، لیکن اس کے عمل میں دوگلاپن ہے۔ آپ کو اپنا بھائی کہے گا چونا لگانے کے لیے، آپ کو اپنا دوست کہے گا دھوکہ دینے کے لیے، مقصد پورا کرنے کے لیے۔ یا ہم اس زمانے میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عقیدے کا منافق ہے، اللہ یہ کہ اس کا نفاق کھل کر کے سامنے آ جائے کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور مندر میں جا کے ماتھا بھی ٹیکتا ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تو ایسے بارے میں تو فوراً فیصلہ کیا جائے گا کہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ لیکن عملی نفاق جو ہے مسلمانوں میں بدرجہ عتم سمجھ لیجئے پایا جاتا ہے۔ کون مسلمان ہے جو دھوکہ نہیں دے رہا؟ کہ ہم میں سے کون ہے جس نے وعدہ خلافی نہیں کی اور اس کے بعد ہم کہیں گے ارے اس سے کیا ہوگا، کہہ دیے تھا، اور ہم اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، دھوکہ دے کر کے، ٹائم دے کر کے، وعدہ کر کے۔ کاروبار میں یہ بہت چلتا ہے، لین دین میں یہ بہت چلتا ہے، بات چیت میں بہت چلتا ہے، اور جھوٹ بولنا یہ ہمارے مسلمانوں میں ہر جگہ عام ہے۔ جھوٹ کی قباحت ہمارے اندر نہیں۔ خیانت کا بھی معاملہ دیکھ لیجیے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جس کے پاس کوئی سامان رکھے اور وہ امانت کے ساتھ واپس کر دے، سیم ویسے ہی ہے۔ دنیا کبھی اچھے لوگوں سے خالی تو نہیں ہو سکتی، ورنہ قیامت آ جائے گی۔ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی نہ مگر دنیا میں جب سب برے ہی ہو جائیں گے ہر اعتبار سے، تب قیامت آ جائے گی۔ دن بدن سوال ہوتا جائے گا اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں، ایمان کمزور ہوتے ہو۔ اس وقت دیکھ لیجیے کتنی تیزی سے اسلام سے لوگ بھاگ بھی رہے، ارتداد پھیل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، ان کو گھر میں سکھایا نہیں گیا ہے، ان پر محنت نہیں کی ہے ان کے والدین نے۔ تو نوجوان طبقہ ہے، اسکول میں کالج میں پڑھتا ہے، اور اعتراضات ہوتے ہیں، ترغیبیں ہوتی ہیں، اسلام سے نکل بھی رہے۔ ایک سو مسلم کا گروپ بنا ہوا ہے جو ٹی وی پر بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اور کہا گیا فسق و فجور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ بات کرتا ہے تو فجور یعنی فسق، گالی گلوچ کرتا ہے۔ جھگڑا کرنے کیا بات ہے، گفتگو میں گالی دے دے کے بات کرتے ہیں۔ دوستی نبھانے کا نام ہے گالی، مائی بہن کی گالی دینا، خوب ہنستے ہیں دونوں۔ ابھی دیکھ لیجیے محلے میں جا کے، سڑک میں چلے جائیے گا، بازار میں چلے جائیے، روڈ پر چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، دوست کیسے ہیں؟ تیری ماں تیری بہن کے بغیر گفتگو نہیں شروع کرتے، نہ اس کا باپ بولنے کی جرات کرتا ہے، نہ کوئی محلے والا بولنے کا، کسی کو جرات نہیں، اس لیے لڑنے آ جائیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر عام ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں گالی گلوچ سے گفتگو کرنا دوستی کی علامت بنا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دھوکہ دینا ایک عام سی بات بنی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا کرنا؟ جھوٹ بولنا، شاید ہی کوئی بچا ہو جہاں بھی ارادہ دیکھا جھوٹ بول دیں گے۔ تو ہم عملی نفاق مسلمانوں میں کتنا پایا جا رہا ہے، ہم ہر آدمی اپنے بارے میں خود غور کر لے، دیکھ لے دوسروں کو کیا کہنے کی ضرورت ہے۔ گویا کہ ہمارا ایمان کامل نہیں۔ یہاں پر ایمان کی نفی کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ایمان جو مؤثر ہوتا ہے، وہ ایمان جو اللہ سے قریب کرتا ہے، وہ ایمان جو مسلمانوں کو عظمت و شوکت عطا کرتا ہے، وہ ایمان جو جس کا روب دشمنوں پر پڑتا ہے، وہ ایمان جس کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر۔ لا ایمان لمن لا امانت، اس لیے کہ
नमाज भी देख लीजिए, रोजा भी देख लीजिए, झूठ बोलना, झगड़ा करना, अरे सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा है, शरई एतबार से हुक्म लग गया। लेकिन अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी और के बताए हुए उसूलों के एतबार से जब अब रोजा है ही नहीं तो क्या अल्लाह के दरबार में रोजा मकबूल है? ऐसे ही आपने फरमाया ला दीन लिमन ला अहद है, उस आदमी का दीन है ही नहीं जो अपने अहद को पूरा नहीं करता। बहुत बड़ी बात है। वअफ़ू बिल वक़ूद, जो अहद पैमान किया है अल्लाह ने फरमाया उसको पूरा करो। चाहे दुनिया का अहद भी, दीन क्या है? हमने अल्लाह से अहद किया है। जब इस्लाम में दाखिल हुए तो दीन नाम ही है अल्लाह से अहद करने का। अल्लाह से हमने अहद किया है अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? यह आलम अरवाह की बात है। जब सब रूह थे, अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जमा किया था, उस वक्त हमने अहद किया था। क्या कहा था? क़ालू बला, सब ने कहा था, क़यामत तक आने वाले रूहों ने कहा था आप बिल्कुल हमारे रब हैं। इसको अहदे अलस्त कहा जाता है। अहदे अलस्त, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उसके जवाब में कहा बला, यानी आप बिल्कुल हमारे रब हैं। और जब हम पैदा हुए, वजूद में आए, भूले हुए थे, अल्लाह ने नबियों को, रसूलों को भेजा और याद दिलाया और दीन की शक्ल में हमें दिया। हर नबी एक दीन लेके आए, शरीयत लेके आए, या पुराने रसूलों के शरीयत को ताजा करने के लिए आए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में दीन को ले आए, जो शुरू से चला आ रहा था वही दीन है कामिल शक्ल में। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता गुजरता आखिर में जब उसकी तकमील हो गई तो अल्लाह ने फरमा दिया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। यानी इस्लाम पूरा अहद है, अल्लाह से किया हुआ है। जब अल्लाह से किया हुआ अहद हमको पूरा करना है तो किसी मुल्की पैमाने पर किसी मुल्क से अहद किया जाए, किसी तिजारी मामले में ताजिर से अहद किया जाए, लेन देन के मामले में अहद किया जाए, इसको मुआहिदा कहते हैं। मुल्की मुआहिदा, बैनुल अक़वामी मुआहिदा, महल्ले का मुआहिदा, दो आदमी का मुआहिदा, दुकानदार से मुआहिदा, कारोबार में कारोबारी से मुआहिदा। यानी हमने अहद कर लिया है कि आप इतना देंगे तो इतना आपको वापस करूंगा फला तारीख को, फला दिन। तो अहद का भी मामला हमारी जिंदगी में हर चीज से है। जिससे भी हमने अहद किया है, जायज अहद किया है और उससे वादा किया, वादा करना यही अहद है। वादा करना यही अहद है। और हमने कहा वादा करता हूं मैं कि आपकी रकम फला तारीख को दे दूंगा, वो तारीख भी गुजर गई, शक्ल भी नहीं दिखाई दी हमने। तो बहुत से मामलात हैं। तो अहद का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह ताला से नहीं है। हमने अल्लाह से अहद किया है कि हम तेरी 5 वक्त की नमाज उसके टाइम पर पढ़ेंगे। हमने अल्लाह से अहद किया है कि तेरे बंदों की जरूरत के एतबार से तेरे दिए हुए माल में से वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में से करेंगे कि जो कुछ दिया है आपने हम उनकी मदद करेंगे, तेरे दीन की हिफाजत करेंगे, तेरे दीन को फैलाएंगे, तेरे दीन में कोई चीज अपनी तरफ से दाखिल नहीं करेंगे। जो रसूलुल्लाह ने हमसे पहुंचाया, हम तक पहुंचाया है, बेआईन नहीं वही दीन लेकर के हम चलेंगे। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, अमानतदारी और अहद। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लकिन आमनु तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, ऐ ईमान वालों अमानतें उनके अहल को पहुंचा दो। ये चीज हमको करनी है। अल्लाह ताला हम सबको अहद का पाबंद